نون لیگ کے ناراض رکن اسمبلی میاں جلال شرک پوری نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کا مال واپس کر کے سیاست کو خیر بات کہہ دیں اور باقی مادہ زندگی لندن میں گزاریں. تو کیا اس طرح عمران خان سے ان کی جان واقعی چھوٹ سکتی ہے؟ بھائی بڑا ویسے دور کی کوڑی لائے ہیں جلیل شرک پوری صاحب. مسئلہ ہے ہی لوٹ کے مال کا. ادروائز عمران یا نواز شریف کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی، کوئی اناد، کوئی دانت، کوئی برادری، کوئی رولا ہے نہیں. بلکہ جہاں تک میری ریلائبل معلومات کا تعلق ہے، ایک زمانے میں ان کے بہت اچھے سوشل لیول پہ اچھے ان کے مراسم، بلکہ چند ایک باتیں میں ایسی بھی جانتا ہوں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے شیئر نہیں ہو سکتی. تو اور میں نے کسی اور سے نہیں، خود عمران سے سنی ہے وہ. تو ان کا تو کوئی دشمنی والا کو قبائلی دشمنی ہے ان کی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح کی ایک نفرت اور حقارت ایک دوسرے کے بارے میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا بے نظیر بھٹو مرحومہ اور ان کے بارے میں تھی، ان کے درمیان تھی، اس طرح کی تو کوئی بات ہے نہیں. عمران کا تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہ جس نے ملک کو لوٹا ہے، بھائی وہ تھوڑا بہت تو واپس کرے، کم از کم 50% کر دے، 60 کر دے، 70 کر دے، یہ وہ. سو جلیل شرک پوری صاحب کا مشورہ تو بہت اچھا ہے، $1 ملین ایڈوائز ہے، لیکن $1 ملین کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جب ان لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے تو کہانی اور ہے. بہرحال نیو دہلی سے ہیں رچنا لال، ڈفرینٹ سا نام ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات سے ہم بھارتی بھی کسی قدر دلچسپی رکھتے ہیں. عمران خان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ کچھ عرصہ قبل تو آپ نے شدید تنقید کی تھی، اور اب لگ بھگ 2.5-3 سال عمران کی حکومت کو ہو گئے ہیں. تو کارکردگی پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ رچنا لال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے معاملات سے دلچسپی ہونی چاہیے، لیکن خدا کرے یہ دلچسپیاں جو ہیں یہ پازیٹیو ہوں، تعمیری ہوں. دخل در معقولات اور ڈسٹرکٹیو یا اس میں وہ نیگیٹو ایلیمنٹ اگر نہ ہو تو یہ پورے خطے کے لیے بہتر ہے اور دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے. اس خطے نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ یہ آل سورین میں شامل ہوں. ان کو دنیا کی دوڑ میں ذرا آگے دکھائی دینا چاہیے. اچھا، اب رہ گیا عمران خان والا مسئلہ کہ میں نے شدید تنقید کی تھی. اچھا، اب میں شدید نہیں کر رہا لیکن جزوی طور پہ تنقید کر رہا ہوں، چونکہ تب میرے دوستوں نے، ویل وشرز نے، آپ جیسے ہمدردوں نے مجھے کہا کہ یار ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوا. اچھا، میرا ری ایکشن اس لیے اس طرح کا تھا کہ میں زیوم کر بیٹھا تھا اور مجھے تاثر بھی یہی ملا تھا کہ بڑی زبردست تیاری کے ساتھ ہیں، یعنی ہوم ورک بڑا کیا ہوا ہے. سو میرا ریاکشن اسی حساب سے تھا. لیکن when I realized کہ بھئی یہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، تیاری نہیں، سیریس تیاری کوئی نہیں ہے. انہوں نے اقتدار میں آنے کی تیاریاں تو بہت کی ہیں، لیکن اقتدار میں آ کے کرنا کیا ہے اس سلسلے میں یہ تھوڑے نہیں کافی ڈھیلے رہ گئے ہیں. سو میں نے شدید تنقید والا جو تھا وہ چیپٹر وقتی طور پہ بند کر دیا، اور میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. اللہ کرے یہ اپنی ٹرم پوری کریں. ٹرم پوری نہیں ہوتی تو I'll keep supporting them. ٹرم پوری ہوتی ہے اگر الحمدللہ اس وقت میں دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی توپ چل جائے گی، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہ، دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی. پتہ ہے مجھے، اندازہ ہے ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے. میں ریئلسٹک آدمی ہوں.
لیکن میں اگر اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ ٹیک آف کر چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی ول کیپ سپورٹنگ دم. لیکن اگر مجھے اینڈ آف دا 5 ایئرس یہ محسوس ہوا کہ نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو پھر میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے اور جو میں نے ہمیشہ کیا ہے. ویدر اٹ واز پیپلز پارٹیز گورنمنٹ. یہ 28-29 سال کی تاریخ تو ریکارڈ پہ ہے میرے کالمز کی شکل میں. سو امید مجھے اس بات پہ ہے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں ضروری اللہ کرے درست ہو لیکن ضروری نہیں کہ درست ہو بیکاز آئی ایم ناٹ این انسائڈر اور میں میل جول بھی نہیں رکھتا, میں سوشلائز بھی نہیں کرتا, میں لوگوں سے بھی نہیں ملتا, میں ہفتوں کے حساب سے گھر سے باہر نہیں نکلتا. تو میرے جیسے آدمی کے پاس انفارمیشن بیک گراؤنڈ بھی میرا نہ رپورٹنگ ہے نہ نیوز روم کا ہے. سو آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ دیٹ وے. میری جو ہے جو چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن ہے وہ کسی اور حیثیت میں. آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ ایٹ آل. کیونکہ جرنلسٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے رپورٹنگ کا, نیوز روم کا. میرا پیریوڈیکلس کے ساتھ تعلق رہا ہے زندگی میں. خیر, اب اگر مجھے کوئی امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی سمت بھی درست ہو رہی ہے, ان کی سپیڈ بھی امپروو کر رہی ہے. اب اللہ کرے یہ ٹھیک ثابت ہو تو. اور دوسری دعا یہ ہے کہ یہ اپنی ٹرم بالکل ٹھوک بجا کے پوری کریں. پھر اینڈ آف دا ٹرم جب اگلے الیکشنز ہوں گے اگر اللہ نے زندگی دی, مہلت دی, تو پھر اس وقت صورتحال کے مطابق میں ذاتی فیصلہ اس وقت کروں گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ مجھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صف میں ایک تیسرا ولن شامل کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں. جب تیسری کوئی قوت اس ملک میں نہیں تھی, دور دور تک کوئی نہیں تھی, 2 ہی تھے, تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ پاگل پن ہے, تم دونوں کی مخالفت کر رہے ہو. میں نے کہا ہوتا رہے, بالکل میرے نزدیک یہ دونوں ولنز ہیں, میں ان کی مخالفت کروں گا. کوئی ہیرو آتا ہے نہیں آتا, ہیرو میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی ہیرو شیرو میں بلیو کرنے والا آدمی نہیں. میں ایک جو عام فہم ایک زبان ہے اس میں بال کہ اگر کوئی بہتر پارٹی آتی ہے تو ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں لیکن ہر بار چونکہ آڈینس ڈفرینٹ ہوتی ہے تو میں یہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ملک کے ایک بہت مشہور قداور نامور جرنلسٹ تھے مجید نظامی صاحب. نوائے وقت ان کا اخبار تھا جو ان کے بھائی حمید نظامی صاحب نے شروع کیا تھا. تو وہ ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ حسن نثار تو آئیڈلسٹ ہے, مثالیت پسند کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. تو تیسری قوت تو اس ملک میں آ ہی نہیں سکتی.